السلام علیکم ایوری ون. کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے. اس کو کہتے ہیں کوآرڈینیٹ جیومیٹری. کافی ایسے تو یہ ایک واسٹ بڑا سا ٹاپک ہے. ہم اس میں دو چیزوں پہ فوکس کریں گے اور وہ ہم پڑھیں گے آج اور مختلف اس کے بعد بھی. بیسیکلی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کوآرڈینیٹ سسٹمز ڈیفائن کیے تھے جب ہم فنکشنز پڑھ رہے تھے, تو ہم نے کہا تھا کہ فنکشنز کو ہم نے گراف کیسے کرنا ہے. تو گراف کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کو ایکس اور وائی ایکسس پہ پلاٹ کریں گے. اس کو کہتے ہیں کوآرڈینیٹ سسٹم, ایکس کوآرڈینیٹ اینڈ وائی کوآرڈینیٹ. تو ان کا ہم بیچ میں ایک اوریجن لیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر پوائنٹ کو اس پلین میں اگر ہم ایک کوآرڈینیٹ سسٹم بنا لیں تو اس میں سے ہم ہر پوائنٹ کا ایک ریفرنس پوائنٹ ہمیں مل جاتا ہے. وہ کون سا ریفرنس پوائنٹ ہے؟ زیرو. یعنی کہ اگر کوئی بھی پوائنٹ مجھے کہیں پلین میں دیا ہوا ہو اور میرے پاس ریفرنس پوائنٹ ہے 0 0 دی اوریجن ویئر ایکس از 0 اینڈ وائی از 0, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پوائنٹ اس کے ریفرنس سے کہاں ہے, یعنی کہ یہ کتنی دور ہے. یہ ایکس کے اگر میں ایکس کوآرڈینیٹ پہ اتنے قدم چلوں اور وائی کوآرڈینیٹ پہ اتنے قدم چلوں تو میں یہاں پہنچ جاؤں گا. تو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کوآرڈینیٹ سسٹم بنانے کا کہ آپ ہر پوائنٹ کا ایک ریفرنس پوائنٹ آپ کو مل جاتا ہے. اچھا, اب اگر ہر پوائنٹ کا ایک ریفرنس پوائنٹ مل گیا تو ہم اس کو پھر استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آبویسلی اب یہ ایک پلین میں ہے, ایک ویژول چیز آپ کے پاس آ گئی, اس کو پھر ہم جیومیٹری میں استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کی بہت ساری جیومیٹریکل اپلیکیشنز ہیں. ہم صرف دو پہ فوکس کریں گے. ایک ہوگی لائن یا ڈسٹینس آف دا پوائنٹ فرام دی اوریجن اور ڈسٹینس بٹوین ٹو پوائنٹس, اور دوسرا ہوگا سرکلس. تو یہ دو ہمارا فوکس پوائنٹ ہو گیا. تو تھوڑا سا ریویو کریں گے کہ کوآرڈینیٹ سسٹمز کیا ہے. فار ایگزامپل میں نے سلائیڈ میں دیا ہوا ہے کہ A43. ہم اس کو تھوڑا سا نوٹیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی پوائنٹ ہے, ہم نے اس کو ریفر کرنا ہے ان اے کوآرڈینیٹ سسٹم, تو ہم اسے کیسے ریفر کریں گے؟ ہم ایک تو اس کا نام دیں گے ABCD, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی پیرنتھسیز میں ہم اس کے کوآرڈینیٹس لکھ لیں گے. پہلا کوآرڈینیٹ ہوگا ہاؤ فار ڈز اٹ گو along the x ڈائریکشن, اور دوسرا کوآرڈینیٹ ہوگا ہاؤ فار ڈز اٹ گو along the y direction, which is the vertical direction. So for example, A43 means A is that point in the coordinate systems which is 4 units away from the origin in the x direction and 3 units in the y direction. تو ان کی اب ہم geometrical properties دیکھتے ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہم دیکھیں گے وہ ہے distance between 2 points. ہم دو پوائنٹس کا ڈسٹینس کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو اس میں کافی کیلکولیشنز کریں گے. دس از ریلیٹیولی ایزیئر ٹاپک, کیونکہ اس میں بہت ساری ویژول چیزیں آپ کے سامنے نظر آ جاتی ہیں, تو اس میں چیزوں کو سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے, ایز اپوز ٹو ادر ٹاپک جہاں پہ صرف پیورلی الجبرائک میتھڈ سے آپ کسی چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس میں کیونکہ جیومیٹری ہے تو جیومیٹریکل چیزیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں, تو اس کو ہم ذرا کافی پرابلمز اس کی کریں گے. تو پہلا ہم اسٹارٹ ہی ایگزامپل سے کرتے ہیں کہ our ultimate goal is to figure out a method کہ ہمارے پاس کوئی دو پوائنٹس دیے ہوئے ایک پلین میں, ان کا ہم ڈسٹینس کیسے نکال سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے ایگزامپل ہے, ایک پوائنٹ ہے A جس کے کوآرڈینیٹس ہیں 2 3, اور دوسرا پوائنٹ ہے B جس کے کوآرڈینیٹس ہیں 5 7. ہمیں ڈسٹینس نکالنا ہے A اور B کا. تو میں ایک تھوڑا سا آپ کو ایک رف سا ڈائیگرام اس کا بنا دیتا ہوں تاکہ اس کو سمجھ لیں ہم. یہ ہمارا y ایکسس آ گیا, یہ ہمارا x ایکسس آ گیا, اور obviously the most important thing, or actually a very important thing, is the origin. This is our reference point. یہ آپ کو origin آ گیا ادھر. اب پوائنٹ A کے کوآرڈینیٹس کیا تھے؟ 2 3. تو suppose this is 1, this is 2, this is 3, this is 1, this is 2, this is 3. تو A ہمارا وہ پوائنٹ ہے جس میں x ڈائریکشن میں 2 جائیں گے, y ڈائریکشن میں 3 جائیں گے. 2 3. تو 2 and 3. It is x ڈائریکشن میں 2, y ڈائریکشن میں 3. یہ ہمارا پوائنٹ آ گیا A. اس کو میں لکھ لیتا ہوں A کو. B ہمارا پوائنٹ آئے گا 5 units in the x ڈائریکشن and 7 units in the y ڈائریکشن. تو 5 units ہم x ڈائریکشن میں جائیں گے. ہمارا تھا 1 2 3 4 5 units in the x direction. آپ کا آ گیا 4 5 6 and 7 units in the y direction. تو B آپ کا آ جائے گا یہ پوائنٹ,
5 units in the x direction, 7 units in the y direction. That's my point B. हमने अब डिस्टेंस निकालना है इस लाइन का, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A to B. That is the distance between A and B. ये हमें अल्टीमेटली निकालना है, ठीक है. वो अब हम कैसे निकालेंगे? अब उसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ए की कंटिन्यू करूं जो कि बी की वर्टिकल लाइन से मिल जाती है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल सा बन जाता है. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा. और इस पॉइंट को हम सी कह सकते हैं, पॉइंट सी. अच्छा, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सी के कोऑर्डिनेट्स हम आसानी से पता कर सकते हैं. हम सी जो है वो उसी वर्टिकल लाइन पे है जहां पे बी है, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओ से उतना ही होगा जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी का है. बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 5, पहला डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 5, तो सी के भी वही कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है. अच्छा, सी का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी की हाइट कितनी है? उतनी हाइट है जितनी ए की हाइट है. ए की हाइट क्या थी? 3. तो हमें सी के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए. ये अब सी और ए का डिस्टेंस, इस ए सी का क्या वैल्यू आएगी? हम ए सी की वैल्यू इसलिए निकालना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मौजूद है. आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम, हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम. अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू ए बी. तो अगर हम ए सी की वैल्यू निकाल लें और बी सी की वैल्यू निकाल लें, तो पाइथागोरस को इस्तेमाल करके हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. ए सी की वैल्यू क्या है? आप देखें, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 5, ओरिजिन से लेके इधर तक 5 है, और ओरिजिन से लेके ए के एक्स कोऑर्डिनेट तक डिस्टेंस है 2. This distance is 2, this distance is 5, so what is this distance? The distance between A and C is 5 minus 2, that is 3. अच्छा, इसी तरह BC का हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं. B के कोऑर्डिनेट्स याद है? B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 and 7. यानी कि ये हाइट जो है B की वो कितनी है? 7. C की हाइट क्या है? 3. अगर ये डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस 7 है, तो ये डिस्टेंस बीच का कितना हुआ? दैट इज 7 माइनस 3. ये डिस्टेंस आपका आ गया 4. आपके पास इस राइट एंगल ट्राइंगल की दो वैल्यूज आ गई. आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं. ए सी आपकी आ गई 3, बी सी आपकी आ गई 4. तो ए बी अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इज स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, which is square root of AC square क्या है? AC is 3, 3 square is 9, plus BC is 4, 4 square is 16, 9 plus 16 is 25, square root of 25 is 5. तो हमारे पास वैल्यू आ गई AB की 5. ये हमने फॉर्मूला कैसे निकाला था? अगर आप इसको गौर से देखें तो हमने ए बी का डिस्टेंस कैसे निकाला? हमने जो y कोऑर्डिनेट था b का, उसमें से a के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया था, तो हमारी ये हाइट आई थी, राइट. y कोऑर्डिनेट b का 7 था, a का y कोऑर्डिनेट 3 था, तो y 7 में से 3 को हमने सब्ट्रैक्ट किया था, तो हमारे पास हाइट आ गई थी. इसी तरह b के x कोऑर्डिनेट्स में से विच इज 5 में से a का x कोऑर्डिनेट विच इज 2, उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया था, तो हमारे पास बेस आ गई थी 5 minus 2 which is 3. तो इससे हमारा एक जनरल निकलता है फॉर्मूला. बेसिस उसकी पाइथागोरस थ्योरम ही है कि अगर आपको मैं कोई भी प्लेन में दो पॉइंट्स दे दूं ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और x2 y2 बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, और मैं आपसे कहूं कि उनका डिस्टेंस निकालें, तो वो आप कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला ये है कि ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, यानी कि उसके जो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है बिटवीन ए एंड बी का, वो कैसे निकालेंगे? बी के जो x कोऑर्डिनेट है उसमें से a का x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वायर कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम की वजह से, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये अब आपके पास एक फॉर्मूला आ गया
کہ میں آپ کو کوئی بھی 2 پوائنٹس دے دوں پلین میں اور میں آپ سے کہوں کہ ان کا ڈسٹینس نکالیں, تو ضروری نہیں کہ آپ پورا گراف بنائیں اور اس کے بعد پھر ان کا ڈسٹینس نکالیں پائتھاگورس تھیورم سے. آپ سمپلی ان کے ایکس اور وائی کوآرڈینیٹس نوٹ کریں گے اور یہ فارمولا لگا دیں گے تو آپ کو ان 2 پوائنٹس کا ڈسٹینس آ جائے گا. سو یہ ہے ایگزامپل ہے ایک اور, اس میں ہمیں نکالنا ہے, ہمیں 2 پوائنٹس دیے ہوئے اے اور بی. اے کے کوآرڈینیٹس ہیں 4 3, بی کے کوآرڈینیٹس ہیں 10 اور 7. ایم جو ہے وہ اگر میں اے کو بی سے جوائن کر دوں ایک لائن بنا کے, ہم کہتے ہیں ایم جو ہے اٹ از دا مڈ پوائنٹ, یعنی کہ اٹ از ہاف وے بٹوین اے اینڈ بی, اٹ ڈیوائڈز اے اینڈ بی انٹو 2 equal parts. تو کیا میں ایم کے کوآرڈینیٹس پتا کر سکتا ہوں؟ وہ میں کیسے پتا کروں گا, تو آئے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کا بھی طریقہ یہی ہوگا کہ ہم ایک پہلے اے اور بی کو ڈرا کر لیں گے کوآرڈینیٹ سسٹم پہ. ہمارا ایکس ایکسس آ گیا, وائی ایکسس آ گیا. اے کے کوآرڈینیٹس ہیں 4 and 3. So that's 1 2 3 4, اور اس کے وائی کوآرڈینیٹس ہیں 1 2 3. تو جہاں یہ ملتے ہیں, دس از مائی پوائنٹ اے, کوآرڈینیٹس 4 and 3. بی کے کوآرڈینیٹس ہیں 10 and 7. So 4, اس کے بعد میں جاؤں گا 5 6 7 8 9 10. اگر آپ کے ایسے گراف پیپر موجود ہے اس پہ آپ ڈرا کریں تو اس میں زیادہ آسانی سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. 10 and in the y direction we want to go 7 4 5 6 and 7. تو B جو ہے that is somewhere here. یہ ہمارا پوائنٹ B ہے, اس کے کوآرڈینیٹس ہیں 10 and 7. B کے کوآرڈینیٹس 10 7 آ گئے, A کے یہ کوآرڈینیٹس ہیں. اب ہم ان کو اگر جوائن کر دیں ایک لائن سے, یہ لائن سیگمنٹ آ گیا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ M جو ہے وہ کہیں ان کا مڈ پوائنٹ ہے, دیٹ از M. M از دا مڈ پوائنٹ آف A and B. اس کے کوآرڈینیٹس ہمیں نکالنے, تو وہ ہم کیسے نکالیں گے؟ تو اس کے نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جس طرح ہم نے پچھلے اس میں کیا تھا کہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بنا لیا تھا, اس میں بھی ہم وہی کریں گے. اس میں ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کو ہم پوائنٹ سی کہہ دیتے ہیں. اب ہم کریں گے یہ کہ ہمارا یہ جو رائٹ اینگل ٹرائنگل بن رہا ہے اے بی سی, اس میں ہم جو اے اور سی کا مڈ پوائنٹ ہے اس کو ہم کہہ دیں گے ڈی, دیٹ از دا مڈ پوائنٹ آف اے اینڈ سی. اور اسی طرح بی اور سی کا جو مڈ پوائنٹ ہے اس کو ہم کہہ دیں گے ای. اگر میں آپ کو دیکھوں تو جو ایم ہے اس کا ایکس کوآرڈینیٹ کیا ہوگا ایم کا؟ ایم از دا مڈ پوائنٹ آف اے بی. یہ اے سے اتنا ہی دور ہوگا جتنا ڈی ہے آن دی ہاریزونٹل. اس کا وائی کوآرڈینیٹ کیا ہوگا؟ یہ سی سے اتنا ہی اوپر ہوگا جتنا ای ہے. تو اگر مجھے ای کے کوآرڈینیٹس پتہ لگ گئے اور ڈی کے کوآرڈینیٹس پتہ لگ گئے تو مجھے ایم کے کوآرڈینیٹس بھی پتہ لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم ڈی کے کوآرڈینیٹس دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سی کے کوآرڈینیٹس کیا ہیں؟ یعنی کہ میں اے سے سی تک جاؤں گا تو سی کے ایکس کوآرڈینیٹ وہی ہوگا جو بی کا ہے, کیونکہ سی اور بی ایک ہی لائن میں ورٹیکل میں, تو یہ ہوگا 10. اس کا وائی کوآرڈینیٹ وہی ہوگا جو اے کا ہے 3, جس طرح ہم نے بالکل پہلے ایگزامپل میں کیا تھا 10 3. تو ڈسٹینس اور اے سی کا ڈسٹینس کیا ہے؟ اے سی کا ڈسٹینس وہی ہے کہ یہاں سے یہاں تک تو ڈسٹینس 10 ہے, فرام 0 ٹو سی ڈسٹینس 10 ہے, فرام 0 ٹو اے ڈسٹینس 4 ہے. سو فرام اے ٹو سی ڈسٹینس کیا ہو جائے گا؟ اگر یہ ڈسٹینس 10 ہے اور یہ ڈسٹینس 4 ہے تو دس ڈسٹینس ول بی 6. 10 minus 4 is 6. اسی طرح تو اگر یہ 6 آ گیا تو اس کے بیچ کا ڈسٹینس کیا ہوگا؟ ڈی کا ڈسٹینس اے سے کیا ہوگا؟ ڈی ریمبر ہم نے کہا تھا مڈ پوائنٹ ہوگا اے اور سی کا. اگر اے سی کا ڈسٹینس 6 ہے تو اے اور ڈی کا ڈسٹینس کیا ہوگا؟ 3 ہوگا.
تو یہ اے ڈی کا ڈسٹینس میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں, اے ڈی از اکول ٹو 3. اب اے ڈی کا ڈسٹینس 3 ہے تو ڈی کا ایکس کوآرڈینیٹ کیا ہوگا؟ ڈی کا ایکس کوآرڈینیٹ وہ ہوگا کہ ہم اے کے ایکس کوآرڈینیٹ میں 3 کو اگر ایڈ کر دیں گے تو ہم ڈی تک پہنچ جائیں گے. اے کا ایکس کوآرڈینیٹ تھا 4 میں ہم نے 3 یونٹس اور گئے تو ڈی پہنچ گئے, تو 4 + 3 ڈی کا ایکس کوآرڈینیٹ 7 ہو جائے گا, اور وائی کوآرڈینیٹ ڈی کا وہی ہوگا جو 1 ہوگا, تو D3. تو ہم نے ڈی کے کوآرڈینیٹس نکال لیے. ای کے کوآرڈینیٹس کیا ہوں گے؟ ای کے کوآرڈینیٹس وہی ہوں گے, اگر ہم بی سی کا ڈسٹینس نکالیں, 0 سے لے کے بی تک ڈسٹینس کیا ہے؟ 10 ہے. سوری, 0 سے لے کے بی تک ڈسٹینس ہے 7, 0 سے لے کے سی تک ڈسٹینس ہے 3. تو سی اور بی کا ڈسٹینس کیا ہو گیا؟ That is 7 minus 3. 7 minus 3 is 4. یہ ڈسٹینس 4 ہو گیا. تو ای کے کوآرڈینیٹس کیا ہوں گے؟ ای کا ایکس کوآرڈینیٹ تو وہی ہوگا جو بی اور سی کا ہے, دونوں کا 10 ہے, ای کا ایکس کوآرڈینیٹ بھی 10 ہی ہوگا. ہائٹ بھی ای کی ڈفرنٹ ہے, تو ہم اگر بی اور ای کا ڈسٹینس کیا ہو جائے گا, یا سی اور ای کا ڈسٹینس کیا ہوگا؟ اگر یہ ڈسٹینس 4 ہے بی سی, تو سی ای از اکول ٹو 2. سی ای مسٹ بی 2. تو 0 سے سی کا کوآرڈینیٹ ہم جائیں گے 3 یونٹس, اس میں 2 مور یونٹس جائیں گے تو 5 یونٹس ٹوٹل آ جائے گا 5. تو ای کا کوآرڈینیٹس ہے 10 and 5. اب ہم نے ڈی اور ای کے کوآرڈینیٹس نکال لیے, ایم کا کوآرڈینیٹ کیسے نکالیں گے؟ ایم کا ایکس کوآرڈینیٹ, ایم از دا سیم ہاریزونٹل ڈسٹینس فرام 0 ایز ڈی. تو ایم کے کوآرڈینیٹس آ جائیں گے same horizontal distance as D, it is 7, and it is the same vertical distance as E. E کا vertical distance ہے 5, 7 اور 5. تو ہم نے M کے کوآرڈینیٹس نکال لیے. اچھا, یہ تو ایک ذرا لمبا سا میتھڈ تھا, ہم نے اس میں ڈائیگرام بھی بنایا, لیکن اب جب ہم نے M کے کوآرڈینیٹس نکال لیے تو ایک آبزرویشن ہماری آتی ہے. ہمارے پاس A اور B کے کوآرڈینیٹس پتہ ہیں. A کا ایکس کوآرڈینیٹ ہے 4, بی کا ایکس کوآرڈینیٹ ہے 10. اگر ہم ان دونوں کو ایڈ کر کے 2 سے ڈیوائڈ کریں تو کیا آ جائے گا؟ 4 + 10 14/2, دیٹ از 7. پھر اے کا ایکس کوآرڈینیٹ ہے 3, بی کا اے کا وائی کوآرڈینیٹ ہے 3, بی کا وائی کوآرڈینیٹ ہے 7. 3 + 7/2 is 10/2 which is 5. تو ایم کے کوآرڈینیٹس وہی ہوں گے جو بیسکلی اٹس دی ایوریج آف دا کوآرڈینیٹس آف اے اینڈ بی. تو اس سے ہمارا ایک اور فارمولا آ جاتا ہے, اور وہ فارمولا یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی 2 پوائنٹس دے دوں کوآرڈینیٹ سسٹم میں, اے جس کے کوآرڈینیٹس ہیں x1 y1 اور بی جس کے کوآرڈینیٹس ہیں x2 y2, اور میں آپ سے کہوں کہ ان دونوں کوآرڈینیٹس کے بیچ میں اگر میں ایک لائن ڈرا کر دوں تو اس کا مڈ پوائنٹ کیا ہوگا؟ تو مڈ پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس بڑی آسانی سے آپ پتا کر سکتے ہیں. دیٹ از ایکچولی دی ایوریج آف دا کوآرڈینیٹس آف اے اینڈ بی, x1 + x2/2 اینڈ y1 + y2/2. یہ ہمارا دوسرا فارمولا آ گیا. اس سے پہلے ہم ڈسٹینس فارمولا بھی دیکھ چکے ہیں. اب جو تیسرا کانسیپٹ ہم اس میں دیکھتے ہیں کوآرڈینیٹ جیومیٹری میں, وہ ہے دیر از دا کانسیپٹ آف دا گریڈینٹ آف اے لائن. گریڈینٹ جو ہے وہ ایک لائن کے سلوپ کو بھی کہتے ہیں, یا اس کی اسٹیپنس کو میجر کرنے کا ایک طریقہ ہے. جب ہم ٹریگنومیٹری پڑھیں گے بعد میں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے گریڈینٹ جو ہے وہ اس کی اسٹیپنس کو میجر کرتا ہے. ابھی ہم بیسکلی اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی پوائنٹس ہیں, یو گیون پوائنٹ اے اینڈ بی, کوآرڈینیٹس آف اے آر x1 and y1, کوآرڈینیٹس آف بی آر x2 and y2. So the gradient, which is also called the slope of the line segment joining A and B, is the ratio of the change in the height, which is the y-axis, with respect to change in the horizontal axis, which is the x-axis. And the gradient or the slope is denoted by m. So اس کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے فارمولے کی وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا چینج ان y, یعنی کہ a سے b میں y میں کیا ہائٹ میں کیا ڈفرنس آیا, y2 - y1 ڈیوائڈیڈ بائی چینج ان x, x2 - x1. یہ آپ کا ڈفرنس آ گیا. دس از کالڈ دا سلوپ اور دا گریڈینٹ آف دا لائن سیگمنٹ. اس میں احتیاط رکھنی ہے کہ جو آرڈر ہے سبٹریکٹ کرنے کا وہ ڈزنٹ میٹر کہ آپ اے کے میں سے بی کو سبٹریکٹ کرتے ہیں یا بی میں سے اے کو سبٹریکٹ کرتے ہیں, لیکن ونس یو ڈیسائڈ کہ جی میں اے میں سے بی کو سبٹریکٹ کر رہا ہوں یا بی میں سے اے کو کر رہا ہوں,
اس کے بعد y اور x کا جو ڈفرنس ہے وہ ایگزیکٹلی اسی آرڈر میں لینا ہے. سو فار ایگزامپل ہم نے سپوز ڈیسائیڈ کیا کہ ہم b میں سے a کو سبٹریکٹ کریں گے, تو y2 مائنس y1 اوور x2 مائنس x1. یہ نہیں کرنا کہ y2 مائنس y1 کر دیا اوپر اور نیچے کر دیا x1 مائنس x2. آرڈر وہی رکھنا ہے جو آپ نے اوپر نیومریٹر میں لکھا تھا, وہی آرڈر ڈینومینیٹر میں رکھنا ہے. تو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس اس میں بھی غلطی کر دیتے ہیں اور اس میں ایک سائن غلط آ جاتا ہے پھر. تو گریڈینٹ ہمیں بتاتا کیا ہے؟ گریڈینٹ کے میں پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا گریڈینٹ سلو یا سلوپ کہہ لیں, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ لائن کی اسٹیپنس کیا ہے. تو اگر زیادہ اس کا میگنیچیوڈ ہوگا تو وہ زیادہ اسٹیپ لائن ہوگی, کم میگنیچیوڈ ہوگا تو کم اسٹیپنس ہوگی, ریگارڈلیس آف دی سائن, کیونکہ گریڈینٹ ایک نمبر دیتا ہے, اس کے ساتھ پازیٹیو سائن بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو سائن بھی ہو سکتا ہے. ہم اگر اس کا میگنیچیوڈ دیکھیں گے تو اگر میگنیچیوڈ از دی ایبسولوٹ ویلیو, تو جتنا بڑا نمبر ہوگا ایبسولوٹ ویلیو میں اتنا اسٹیپ ہوگا لائن, اور جتنا چھوٹا نمبر ہوگا اتنا کم اسٹیپ ہوگا. اچھا, یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ واٹ ڈز دا سائن ٹیل اس. اگر اس کی ویلیو نیگیٹو آ جاتی ہے تو گراف نیچے جا رہا ہے, اسٹارٹنگ فرام لیفٹ رائٹ کی طرف جب آپ دیکھیں گے تو گراف کی شیپ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہوگی. دیٹ ہیپنس when the gradient is negative. اگر if it's a positive sign then the line is facing upwards starting from left going right. اگین گراف میں آپ لیفٹ سے شروع کریں, رائٹ لیفٹ سے شروع کر کے رائٹ پہ دیکھیں گے تو لائن ول بی گوئنگ اپورڈز ان دا رائٹ ڈائریکشن. If the gradient's value is positive then that is the graph you're going to get. تو یہ تین چیزیں آپ نے سمجھ لی. گریڈینٹ کی ایک انٹرپریٹیشن جو ہے, جو اکثر اکنامکس وغیرہ میں آپ دیکھیں گے, اٹ از دی ایوریج ریٹ آف چینج ان وائی پر یونٹ چینج ان ایکس ویئر دا ویلوز آف وائی ڈیپینڈز آن ایکس. اکنامکس میں اس کی اپلیکیشنز ہیں, فزکس میں اس کی اپلیکیشنز بہت ساری ہیں گریڈینٹ کی. ہم تو نہیں پڑھیں گے, لیکن آپ اور کورسز میں دیکھیں گے کہ اکثر گریڈینٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اکنامکس میں, فزکس میں, چیزوں کو سمجھنے کے لیے. یہ اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہے. دوسرا جو فائنل چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ گریڈینٹ ہم نے جیسے کہ کہا تھا, اٹ ڈیٹرمنز the steepness اور the slope of the line. تو اگر دو لائنز میں آپ کو بتا دوں, دو لائن سیگمنٹس میں آپ کو دے دوں, اور میں کہوں ان دونوں کا گریڈینٹ ایک ہی جیسا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جیسی ایک لائن کی اسٹیپنس ہے ویسی دوسری لائن کی اسٹیپنس ہے, ریگارڈلیس آف whether they are together or far apart, but the steepness are exactly the same. یعنی کہ اگر اس کی اسٹیپنس یہ ہے تو اس کی اسٹیپنس بھی ہے. تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ پتا لگ جاتا ہے گریڈینٹ سے کہ اگر دو لائنز ہیں ان کا گریڈینٹ ایک ہی ہے تو اس کا مطلب دو لائنز ول بی پیرلل. پیرلل کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. They're both going in this direction, they're both going in this direction. That's what parallel lines do. They go in the same direction. تو گریڈینٹ ہم کو لائنز کے پیرلل یا نا پیرلل ہونے کا بھی پتہ دے دیتا ہے. اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں ہم. اس میں ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں, 2 -1 and -5 and 3, and we want to find out the slope or the gradient of this line. اس کو میں نے لکھا ہے rise upon run. Rise is the change in height and run is the change in horizontal. y2 minus y1, y2 میں اس کے دوسرے نمبر میں سے پہلے کو سبٹریکٹ کروں گا, so 3 minus -1 that is 4, and divided by x2 minus x1, -5 minus 2, which is -7. So the gradient is -4/7. -4/7 آپ دیکھیں گے بہت زیادہ بڑا نمبر نہیں ہے, تو اس لیے اگر آپ نیچے اس کی جو لائن ڈرا کی ہے وہ دیکھیں وہ بہت زیادہ اسٹیپ نہیں ہے اتنی ہے لیکن بہت زیادہ اسٹیپ نہیں ہے. اور اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ اگر آپ لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ پہ جائیں تو اٹ از فیسنگ ڈاؤن ورڈس. دیٹ از بیکاز آف دا نیگیٹو سائن جو اس کے -4/7 کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میگنیچیوڈ کا کیا اثر ہوگا گراف پہ اور سائن کا کیا اثر ہوگا. اب اس کی کچھ ایپلیکیشنز دیکھ لیتے ہیں. اس ایگزامپل میں دس گراف شوز approximately the percent of US households owing multiple PCs in the year from years 1997 to 2001. Find the average rate of change between years 2000 and 1997. So average rate of change, جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ gradient جو ہے وہ ہم کو ایوریج ریٹ آف چینج بھی دیتا ہے. تو اس میں جو استعمال آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے کہ جو آپ نے ریڈ کرنا ہے وائی کیا چینج ہوگا. دیر از دی, اگر آپ گراف کو دیکھیں تو گراف میں آپ کو نظر آئے گا ہائٹ میں ہے وہ پرسنٹیج چینج آ رہا ہے اور ہاریزونٹل ایکسس پہ ایئرز لکھے ہوئے. تو
نیچے ڈینومینیٹر میں تو آپ کا آئے گا ایکس ایکسس مائنس ایکس ایکسس. سو ایکس ایکسس میں آپ کیا کریں, 2000 از ون آپشن اینڈ 1997 از دی ادر آپشن. یہ چینج ان ایکس ایکسس ہے, یہ چینج ان ایئرز ہے. فرام 2000 مائنس 1997 دیٹ از 3 ایئرس میں کیا چینج ہوئی آپ کے پی سی کی اونرشپ کی, ملٹیپل پی سی اونرشپ کی یو ایس میں. وہ آئی 20.8 تھا 2000 میں, اور 10 جو ہے وہ تھا آپ کا 1997 میں. سو 20.8 مائنس 10 کیا, 10.8 اوور 3 آ گیا. سو 3.6% پر ایئر انکریز ہوئی ہے. ہمیں کیوں پتا انکریز ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کا سائن پازیٹیو آیا ہے. سو ایوریج ریٹ آف انکریز آف اوننگ ملٹیپل پی سیز ان دا یو ایس between the year 1997 and 2000 is 3.6% increase. ہر سال پر ایئر, ہر سال یہ تقریباً 3.6% سے بڑھ رہا ہے. تو اس کی آپ نے ایک ایپلیکیشن دیکھ لی گریڈینٹ کی. اسی طرح ایک اور ایپلیکیشن دیکھ لیتے ہیں. کچھ اور سروے میں ہمیں پتہ لگا کہ in 1997 about 36.4% of high school students smoked. 36.4% جو ہے سگریٹ پیتے ہیں اسکول میں. 2001 میں لگا کہ 28 جو سروے کیا اسے پتا لگا کہ 28.5% اسموک. تو وی وانٹ ٹو فگر آؤٹ کہ ایوریج ریٹ آف چینج کیا ہے, اسموکنگ کیا اوپر بڑھ رہی ہے, نیچے جا رہی ہے, اور اگر نیچے جا رہی ہے اوپر جا رہی ہے تو کیا ریٹ ہے وہ ہمیں پتا کرنا چاہیے. تو ہم نے 2 پوائنٹس کر لیے, 1997 آن دی ایکس ایکسس اینڈ ریٹ آف اسموکنگ واز 36.4. 1997 میں 36.4 تھا, 2001 میں 28.5 تھا. اس کا آپ سلوپ نکالیں گے, y1 مائنس y2 28.5 مائنس 36.4 وہ آپ کا بن جائے گا -7.9 ڈیوائڈیڈ بائی x1 مائنس x2 which is 2001 minus 1997 which is 4. So minus 7.9 divided by 4 is minus 1.975% per year. تو اس میں ہمیں پتا لگا کہ ریٹ آف ڈیکریز ہو رہا ہے, اسموکنگ کا ٹرینڈ جو ہے وہ اسکول کے بچوں میں ڈیکریز ہو رہا ہے, اور ڈیکریز ہوا ہے بٹوین دیز 4 ایئرس 1997 ٹو 2001. اور کس ریٹ پہ ہوا ہے؟ اپروکسیمیٹلی 2% پر ایئر کے حساب سے نیچے جا رہا ہے, اپروکسیمیٹلی 2% پر ایئر, -1.9 سے. تو مائنس سائن جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ڈیکریز ہو رہا ہے, اور 1.975 بتا رہا ہے کہ کیا اس کا میگنیچیوڈ ہے, کس میگنیچیوڈ سے ڈیکریز ہو رہا ہے. اب ہم اس کا ایک ذرا ڈیٹیل ایگزامپل, ہم نے 3 چیزیں پڑھ لی ہیں. ہم نے 2 ڈسٹینسز نکالنے سیکھ لیے, 2 پوائنٹس کے کوآرڈینیٹ اسپیس میں. ہم نے ان کا مڈ پوائنٹ نکالنا سیکھ لیا, اور ہم نے ان کا گریڈینٹ بھی نکالنا سیکھ لیا. تو ہم ان تینوں کو ہم اس ایگزامپل میں دیکھ لیتے ہیں. اس میں میں نے کوآرڈینیٹس میں اے اور بی کے بجائے نمبر ڈالنے کے 2 ویلیوز ڈال دی, پی اور کیو کے حساب سے. تو اے کا ایکس کوآرڈینیٹ ہے پی مائنس کیو, وائی کوآرڈینیٹ ہے پی پلس کیو, اور بی کا جو ہے وہ الٹا ہے, بی کا ایکس ہے پی پلس کیو, وائی ہے پی مائنس کیو. دا ریزن میں نے اس میں کوئی چیز اس طرح سے ڈال دی ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ کچھ بھی نمبر ہو تو اس کو کرنا کیسے ہے. تو اس کو ہم کرتے ہیں, پہلے ہمیں نکالنی ہے لینتھ آف دا سیگمنٹ اے بی. تو لینتھ آف دا سیگمنٹ اے بی نکالنی ہے اگر, تو اس کا کیا فارمولا تھا, پہلے میں یہاں لکھ دوں, یہ ہمارا ہے x1 اور یہ ہمارا ہے y1. اسی طرح بی کے جو ہے یہ ہمارا x2 آ گیا, اور یہ ہمارا آ گیا y2. سو اے بی کا ڈسٹینس نکالنا ہے. اس کا فارمولا کیا تھا, اسکوائر روٹ y2 مائنس y1 اسکوائر پلس x2 مائنس x1 اسکوائر. ڈزنٹ میٹر, یعنی میں x1 مائنس x2 مائنس x1 پہلے لکھ لیتا, یا y2 مائنس y1, اٹ ڈزنٹ میٹر, ہم کمیوٹ کرتے ہیں نمبرز. تو اس کو میں نکالوں گا. y2 میرا کیا ہے, p مائنس q, اور y1 ہے ہمارا p پلس q. اس کو میں نے سبٹریکٹ کرنا ہے, اس کو میں اریز کر کے سبٹریکٹ کرنا ہے, مائنس p پلس q, اور پھر اس کو میں نے اسکوئر کرنا ہے. y2 minus y1, this is y2, this is y1. Similarly اسی طرح x2 minus x1 کو اسکوئر کرنا ہے. x2 میرا ہے p plus q, اس میں سے سبٹریکٹ کرنا ہے میں نے x1 کو p minus q کو.
اور اس کو بھی میں نے پھر اسکوئر کرنا ہے, اور باہر اس کے سب چیز کا اسکوئر روٹ لینا ہے. تو اب اندر آپ کا آ گیا پی مائنس کیو, پی مائنس کیو, مائنس پی جب مائنس ہو جائے گا تو مائنس پی مائنس کیو ہو جائے گا, اس کو اسکوئر کرنا ہے, پلس پی پلس کیو ویسے ہی لکھ دیا. جب مائنس سائن باہر ہے تو اندر کے سائن چینج کرے گا, ول بیکم مائنس پی اینڈ مائنس مائنس ول بیکم پلس کیو اسکوئرڈ, اور اس سارے ایکسپریشن کو ہم اس کا اسکوئر روٹ لیں گے. اب یہ کیا ہو جائے گا, پی اور مائنس پی یہ کینسل آؤٹ ہو جائیں گے, پی اور مائنس پی کینسل آؤٹ ہو جائیں گے, اور آپ کا بچے گا مائنس کیو مائنس 2q ادھر بچ جائے گا, اس کا اسکوئر لیں گے, اور یہاں پہ آپ کا اگین پی اور مائنس پی کینسل ہو گیا, یہاں پہ آپ کا بچ جائے گا q پلس کیو 2q اسکوئر, سو مائنس 2q اسکوئر پلس 2q اسکوئر, یہ ہمارا ایکسپریشن بنے گا مائنس 2q اسکوئر پلس 2q اسکوئر. یہ ہمارا اے بی سیگمنٹ کی لینتھ آ رہی ہے, اسکوئر روٹ آف دیٹ وچ از اکول ٹو مائنس 2q کا اسکوئر کیا ہے 4q اسکوئر, اینڈ 2q کا اسکوئر کیا ہے وہ بھی 4q اسکوئر ہے, اس کا اب ہم اسکوئر روٹ لے لیں گے. سو اے بی از اکول ٹو 4q اسکوئر پلس 4q اسکوئر از 8q اسکوئر اسکوئر روٹ. تو اے بی کی ویلو ہمارے پاس اس طرح آ گئی. اب جو نیکسٹ چیز ہم نے نکالنی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے اس کا گریڈینٹ کیا ہے اور دا کوآرڈینیٹس کیا ہیں اس کے مڈ پوائنٹ کے. تو مڈ پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس نکال لیتے ہیں کہ کیا آئیں گے. مڈ پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس ریمبر x1 پلس x2 اوور 2, y1 پلس y2 اوور 2. تو x1 ہمارا ہے p مائنس کیو, x2 ہے p پلس کیو, تو ان کو ایڈ کریں گے p مائنس کیو اور p پلس کیو کو. سو لیٹ m بی دا مڈ پوائنٹ, اس کی ویلو کیا آئے گی p مائنس کیو پلس p پلس کیو اوور 2. یہ آپ کا x کوآرڈینیٹ آ گیا. y کوآرڈینیٹ کیا آئے گا y1 پلس y2 اوور 2, یہ آئے گا p پلس کیو پلس p مائنس کیو اوور 2, p پلس کیو پلس p مائنس کیو اوور 2 which is equal to, یہاں پہ مائنس کیو اور پلس کیو آپ کے کینسل ہو جائیں گے, اسی طرح یہاں پہ پلس کیو اور مائنس کیو کینسل ہو جائیں گے. p پلس p is 2p over 2 is just p, اسی طرح p پلس p over 2 is just p. So mid points a b کے آگے p and p. فائنلی ہم کو اس کا نکالنا ہے گریڈینٹ. گریڈینٹ نکالنے کے لیے آپ کا فارمولا اگین ریمبر ہے ہمارا m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. y2 کیا تھا آپ کا, y2 ہے p minus q, this is p minus q minus y1 تھا p plus q divided by x2 minus x1. x2 تھا p plus q اور x1 تھا p minus q. So there is p plus q minus p minus q which is equal to, اوپر آپ کا آ گیا p minus q minus p minus q divided by p plus q minus p plus q. اب نیومریٹر میں آپ دیکھیں کہ یہ p اور مائنس p کینسل ہو جائیں گے اور آپ کے بچے گا مائنس 2q, اور ڈینومینیٹر میں بھی p اور مائنس p کینسل ہو جائیں گے اور نیچے بچے گا پلس 2q. سو مائنس 2q اوور پلس 2q از اکول ٹو مائنس 1. تو سلوپ بھی ہم نے نکال لیا, تو اس کا سلوپ بھی ہم نے نکال لیا, وہ آیا مائنس 1. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے تینوں فارمولوز کو استعمال کیا اور ان سے ہم نے مڈ پوائنٹ نکالا, ڈسٹینس نکالا اور سلوپ نکالا. سلوپ مائنس 1 ہے, اگر اس پہ آپ غور کریں اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جو بھی لائن یہ ہوگی اس کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہوگا بائی اے میگنیچیوڈ آف 1. اب ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں, اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں. ہم نے یہ چیزیں سیکھی تو ہیں
ان کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں. تو ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں 4 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں کوآرڈینیٹ سسٹم میں, اے بی سی اور ڈی, اور ان کے کوآرڈینیٹس دیے ہوئے, اور ہم سے کہا کہ پروو دیٹ دیز 4 points فارم اے پیراللوگرام. پیراللوگرام میں آپ کو پتا ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے. پیراللوگرام وہ فگر ہوتا ہے جس کی 4 sided فگر ہوتا ہے جس کی اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ ایک دوسرے کے, ان کی لینتھ بھی برابر ہوتی ہے اور وہ پیرالل بھی ہوتی ہیں. تو اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو کرنے کے 2 طریقے ہیں کم از کم. پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ میں اے بی کی ڈسٹینس پتا کروں اور پھر سی اور ڈی کا ڈسٹینس پتا کروں. اگر وہ ڈسٹینس برابر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اے اور ڈی کا ڈسٹینس پتا کروں اور بی اور سی کا ڈسٹینس پتا کروں, وہ 2 ڈسٹینس بھی اگر برابر آتے ہیں, تو اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پیراللوگرام ہے. کیوں؟ کیونکہ پیراللوگرام میں اپوزٹ سائڈز نہ صرف پیرالل ہوتی ہیں بلکہ ان کی لینتھ بھی ایک جیسی ہوتی ہے. تو اگر میں شو کر دوں کہ اے بی length is equal to CD's length and AD's length is equal to BC's length, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیراللوگرام ہے, اپوزٹ سائڈس کی لینتھ ایک جیسی ہے. ایک یہ پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ میں اگر ان کو دونوں کو پیرالل شو کر دوں, اے اور اگر اے بی از پیرالل ٹو سی ڈی, وہ کیسے میں شو کر سکتا ہوں اگر ان دونوں کے سلوپس برابر ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں لائنز پیرالل ہو گئی. پھر اسی طرح میں اے ڈی اور بی سی کو دیکھ لوں, اگر ان کے سلوپس برابر ہوں گے تو یہ 2 لائنز پیرالل ہو جائیں گی. تو اگر اپوزٹ لائنز دونوں پیرالل ہیں کسی بھی 4 sided فگر کے, تو وہ بھی ایک پیراللوگرام بن جاتا ہے. تو میں دونوں میتھڈ سے آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ اس میں آپ کے پورا ریویو ہو جائے جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے. تو ہم پہلے ڈسٹینس نکالیں گے اے بی کا. اے بی کا ڈسٹینس ہے, اس کے ایکس میں سے ایکس کو سبٹریکٹ کریں گے, 5 - 1 اسکوئرڈ پلس وائی میں سے وائی کو سبٹریکٹ کریں گے, 3 - 1 اسکوئرڈ, اور اس کا اسکوئر روٹ لیں گے. 5 - 1 is 4, 4 squared is 16, 3 - 1 is 2, 2 squared is 4, which is square root of 20. یہ ڈسٹینس آ گیا آپ کا اے بی کا. اب سی ڈی کا ڈسٹینس دیکھتے ہیں, وہ کیا آئے گا. اس کے بھی ایکس میں سے ایکس کو سبٹریکٹ کیا, سو 3 - -1 اسکوئرڈ پلس 0 - -2 اسکوئرڈ. 3 minus will become plus, so 3 + 1 is 4, 4 squared is 16, minus will become plus, so 2 squared is again 4. یہ ہمارا پھر سے square root of 20 آ جائے گا جیسے پہلے آیا تھا. یہ آپ کے اے بی اور سی ڈی کی لینتھ آ گئی. اب اے ڈی کی لینتھ دیکھیں کیا آتی ہے. ان دونوں کی 1 - -1 اس کا اسکوئر لیں گے, ایکس میں سے ایکس کو سبٹریکٹ کیا, پلس 1 - -2 اور اس کا اسکوئر لیا. دیٹ از اکول ٹو minus will become plus, so 1 + 1 is 2, 2 square is 4, minus again becomes plus, so 1 + 2 is 3, 3 square is 9. تو یہ ویلو آ گئی آپ کی اسکوئر روٹ آف 13. اب بی سی کی لینتھ نکالتے ہیں. بی سی کی لینتھ کیا آ رہی ہے, 5 - 3 اسکوئرڈ پلس 3 - 0 اسکوئرڈ, اس کا اسکوئر روٹ. 5 میں سے 3 کو سبٹریکٹ کیا تو کیا آ گیا, 5 - 3 is 2, 2 کا اسکوئر کیا تو 4 آ گیا, 3 میں سے 0 کیا 3, 3 square is 9, which is again square root of 13. تو میں نے دکھا دیا کہ اے ڈی کی لینتھ از دا سیم ایز بی سی
اینڈ اے بی کی لینتھ از دا سیم ایز سی ڈی. تو جب بھی آپ ان چاروں کو ڈرا کریں گے تو ان کی یہ ایک پیرالوگرام ہی بنے گا. سو دیٹ از میتھڈ 1. میتھڈ 2 بھی اس کا ہم نکال سکتے ہیں. ہم ان کی سلوپس لے لیں. تو اگر میں لوں سلوپ آف اے بی, سلوپ آف اے بی کیا ہے؟ y2 minus y1, 3 minus 1 divided by 5 minus 1. There will be 2 over 4, which is 1 half. 1 half is the slope of AB. CD کا سلوپ دیکھ لیتے ہیں. CD کا سلوپ ہوگا -2 minus 0 divided by -1 minus 3. -2 minus 0 divided by -1 minus 3. That is the slope of CD. یہ کیا آ جائے گا؟ -2 divided by -4 which is again equal to 1 half. تو اے بی اور سی ڈی جو ہیں دو پیرلل لائنز ہیں کیونکہ دونوں کا سلوپ ایک ہی آ رہا ہے. اب آپ نکال لیں سلوپ آف اے ڈی. اے ڈی کا سلوپ کیا آئے گا؟ اے ڈی کا سلوپ کیا آئے گا؟ 1 minus -2 that is y1 minus y2, 1 minus -2 اور نیچے آئے گا 1 minus -1. تو مائنس مائنس بن گیا پلس, so 1 plus 2 is 3 اور نیچے آ گیا اگین مائنس مائنس will become plus, so 1 plus 1 is 2. That is the slope of AD. Finally ہم نکالتے ہیں slope of BC. BC کا سلوپ کیا آ رہا ہے؟ 3 minus 0 in the numerator divided by in the denominator آپ کیا آ رہا ہے؟ 3 minus 0, 5 minus 3. Same order وہی رکھنا ہے. 5 minus 3. 3 minus 0 is 3, 5 minus 3 is 2. Same slope as AD. تو میں نے دیکھ لیا کہ AD اور BC بھی پیرلل ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ایک پیرالوگرام ہے جس میں opposite sides are parallel to each other. Then it becomes a parallelogram. تو دو میتھڈز ہم نے دیکھے جن سے ہم ایک ہی پرابلم کو ہم دو طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. ایک جگہ ہم نے ڈسٹینس فارمولا کو اپلائی کیا اور اس کو استعمال کیا, دوسری جگہ ہم نے سلوپس اور گریڈینس کو استعمال کیا اور اس کو پروو کیا, ریزلٹ ایک ہی تھا. تو آپ نے اس طرح دیکھا ہے کہ ہم نے یہ جو کوآرڈینیٹ جیومیٹری ہے اس کے جو ہم نے ٹیکنیکس ایوالو کی ہیں ابھی تک, ڈسٹینس لینا, مڈ پوائنٹ لینا اور اس کے بعد سلوپ لینا, اس سے ہم مختلف قسم کی چیزوں کو پروو کر سکتے ہیں کہ یہ فگر اگر کوئی ہمیں دے دے اور بتا دے کہ یہ 4 پوائنٹس ہیں تو میں پتا کر سکتا ہوں کہ یہ پوائنٹس کس طرح سے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے, پیرالوگرام میں ہے کیا ٹرائنگولر شیپ ہے, مختلف چیزیں ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. اب ہم ایک فارملی ایکویژن ڈیرائیو کریں گے آف اے لائن. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس ٹاپک میں لائن اور سرکل کو پڑھیں گے. تو ابھی تک تو ہم نے ایک بیک گراؤنڈ کریٹ کیا ہے کوآرڈینیٹ جیومیٹری میں. اب ہم اس کو لائن پر اپلائی کریں گے. ایک ایکویژن کیسی بنی, یعنی کہ لائن کا فارمولا کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو جو چیز سمجھنے کی ہوتی ہے کہ کوئی بھی فارمولا ہو, کوئی بھی کرو ہو, کوئی بھی لائن ہو, اس کی ایکویژن کا مطلب کیا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ایکویژن میں اکثر ہم کو ایکس اور وائی ویلیوز آتی ہیں نظر. تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو پتہ لگ جائے کہ اگر کوئی بھی پوائنٹ اس کرو یا اس لائن پہ لائی کرتا ہے یا نہیں. اگر ہم ایکس کی جگہ ایک پوائنٹ ڈال دیں اور وائی کی جگہ ایک پوائنٹ ڈال دیں اور اگر وہ ایکویژن سیٹسفائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب جو پوائنٹ ہے دیٹ ایگزسٹ اٹ از پارٹ آف دا لائن. اف equation is not satisfied, that means the point does not lie on the line. تو یہ بیسکلی لائن کا پورا اور کسی بھی کرو کا جو بیسک آئیڈیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی پوائنٹس جو ہیں کون سے پوائنٹس اس پہ لائے کریں گے اور کون سے اس پہ لائے نہیں کریں گے. یہ ایکویژن ہوتی ہے. تو اب ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے, اس میں ہمیں بتایا گیا فائنڈ دی ایکویژن آف دا لائن with gradient 2 which passes through the point 2 and 1.
سو دا پوائنٹ از کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اکویژن وہ ہوگی جس کا ہر پوائنٹ ان دو کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرے گا, یعنی کہ اس کا گریڈینٹ 2 ہوگا, اور اگر جب میں اس کو لائن کو ڈرا کروں گا تو وہ 2 اور 1 میں سے پاس کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی میں پوائنٹ لے لوں, اس کا میں اگر گریڈینٹ لوں 2 1 سے, جو پوائنٹ ہے 2 1 اس کو میں نے جوائن کیا 2 1 سے, اور اس کا گریڈینٹ میں لوں, تو کیا وہ دونوں برابر آئیں گے؟ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سپوز ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ P جو ہے ہمارا کوئی پوائنٹ ہے, آربیٹری پوائنٹ, اس کو ہم لیتے ہیں ایکس وائی. ہمیں گیون ہے پوائنٹ 2 1, 2 1 ہمیں گیون ہے. لیٹس کال دس Q, اس کو ہم نے ایک نام دے دیا Q1 کو, Q کہہ دیا. اور ہم کو سلوپ بھی گیون ہے, سلوپ ہمیں گیون ہے گریڈینٹ از 2. سو ہم کو پتا ہے کہ M از 2. اب اگر تو یہ پوائنٹ اس لائن پہ لائے کرے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں P اور Q کا سلوپ لوں گا تو وہ اٹ مسٹ اکول ٹو M. سلوپ تو نہیں چینج ہوگا نا فرام پوائنٹ ٹو پوائنٹ, لائن کی اسٹیپنس تو ایک ہی رہے گی ایک وقت میں. تو اس کا مطلب ہے M must equal to the slope of P. So that means M must be equal to y minus 1, that's y1 minus y2 divided by x minus 2, x1 minus x2. یہ ہمارا سلوپ کا فارمولا ہے. M ہم کو پتا ہے is equal to 2. M is equal to 2. تو اس کا کیا مطلب ہوا, اگر میں اس اکویژن کو سمپلیفائی کروں تو یہ آ گیا y minus 1 is equal to 2 times x minus 2. یہ ہماری اکویژن آ گئی آف اے لائن. اس کو اگر میں فردر سمپلیفائی کرنا چاہوں وہ بھی کر سکتا ہوں, لیکن دس از دی اکویژن آف دا لائن. وائی از دس دی اکویژن آف دا لائن؟ بیکاز دس اکویژن از سیٹسفائڈ بائی اینی پوائنٹ ایکس وائی لائنگ آن دیٹ لائن. اس کو میں فردر اگر سمپلیفائی کرنا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں y از اکول ٹو 2x minus 2, یہاں 2 سے ملٹیپلائی کر, سوری 2x minus 4, کیونکہ 2 times minus 2 is 4, اور اس 1 کو اگر میں دوسری طرف لے جاؤں بیکم پلس 1. سو y is equal to 2x minus 4 plus 1 is minus 3. یہ بھی اکویژن ہے آف لائن کی, اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اب اس میں ایک چیز اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو M کا سلوپ تھا, جو لائن کا سلوپ تھا, دیٹ از اکول ٹو دس نمبر. اس بات کو ذہن میں رکھیے, یہ دونوں اکویژنز ہیں لائن کی. میں نے وہی بیسکلی آپ کو لکھ کے بتا دیا, اکویژن بتا دی. اب اگر یہ لائن کی اکویژن ہے تو میں پتا کر سکتا ہوں کہ کوآرڈینیٹ ایکسس میں کوئی بھی پوائنٹ اس لائن پہ لائے کرتا ہے یا نہیں. So does 1 and minus 1 lie on this line? Well, to answer this, I need to plug in, for x I need to plug in 1, and for y I need to plug in minus 1. So let's see. y میں اگر ہم نے minus 1 ڈالا, is that really equal to 2 times 1 minus 3? So we indeed see that 2 minus 3 is minus 1. So that is true. So this point does lie on the line. What about this point? Does this lie on this line? Okay, well, let's check. If I put y equal to 3, so is 3 really equal to 2 times x, which is 2, minus 3? Right side pe is this, میں question mark ڈال رہا ہوں یہاں پہ, because we are not sure if this is true or not. But this is 2 times 2 is 4 minus 3. So 3 is not equal to 1, because right side پہ آپ کے 1 آ گیا, left side پہ آپ کے 3 آ گیا. Therefore, this point does not lie on this line. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے. اب میں اس کی بیسکلی اسی کو استعمال کرتے ہوئے ایگزامپل کو آپ کو اکویژن کی جو جنرل اکویژن آف اے لائن ہے وہ دے دیتا ہوں. یعنی کہ اگر میرے پاس ایک پوائنٹ مجھے گیون ہو, if I am given one point and I am given the gradient or the slope of the line, then I can figure out the equation of the line. So اگر مجھے پوائنٹ دیا ہوا ہے x1 and y1 اور سلوپ دیا ہوا ہے m, that means m is equal to y minus y1 over x minus x1. That means y minus y1 is equal to m times x minus x1. یہ ہماری جنرل فارم آف دی اکویژن آف اے لائن ہے. اس کی ویریشنز بھی ہیں جو ہم
اگلے ٹاپکس میں دوبارہ دیکھیں گے ان کو جب اس ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں گے. لیکن دس از دی فرسٹ اینڈ دا فنڈامنٹل اکویژن آف اے لائن. ٹو فائنڈ دس اکویژن یو نیڈ ٹو نو ٹو تھنگس. یو نیڈ ٹو نو at least one point that the line passes through, and you need to know the slope or the gradient of the line. If you know these two things, you can figure out the equation of the line. Okay? ہم ابھی اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کریں گے. اس ٹاپک کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. ہم ایک لائنس کی فردر ایکویشنز دیکھیں گے, ان کی اپلیکیشنز کچھ دیکھیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم سرکلس کو بھی اسٹڈی کریں گے. بٹ وی کنکلوڈ ٹوڈے ود دس فائنل ٹاپک. تھینک یو. خدا حافظ.